کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی, جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی, تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو تم نے ایک بار واردات کر لی, ایک بار تو سبوں نے واردات کی, تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو, تم پھر آوازیں دے رہے ہو کہ مجھے لاؤ اور تخت پہ بٹھا دو. کتنے اممیچیور آدمی ہو تم, کتنے سطحی شخص ہو تم, کتنا افسوس ہے. کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں, کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ, کیا کیا آپ نے؟ یہ نیا پاکستان ہے, یہ ریاست مدینہ بنائی تھی آپ نے. جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ, گند ہی گند. اتنا گند تو کبھی کسی نے نہیں ڈالا جتنا خان صاحب آپ نے ڈال دیا. اور شرم ابھی بھی نہیں آ رہی. اب اسمبلیاں توڑوانے چلے ہیں آپ, پھر توڑوا بھی نہیں سکتے. توڑو کے پی کی اسمبلی, کیوں نہیں توڑتے؟ ہمت ہے, نہیں توڑ سکتے. تو یہ بڑکیں کیوں لگاتے ہیں؟ جو بھی بڑک لگائے گا, وہ میں ہوں, وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, وہ اس ملک کا مستقبل نہیں ہو سکتا. بڑک بازوں کا کام ہی نہیں ہے یہ. تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان چھڑانی ہے اس عذاب سے, جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ, کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں, تو پھر سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے رحم کریں, اپنے اندر الیکشن کروائیں, الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں. ایک لیڈر جو ہے, کوئی ایک لیڈر جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, وہ کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے, کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں, نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے. وہ ویسے ہی ایم پی ایم این اے آ جاتے ہیں, وہ آ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار. جوان جہان تھے, ٹین ایجر تھے جب آئے تھے, میں 60 سال کراس کر گیا ہوں, ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے, بولنا پڑے گا. آپ یقین کریں, آپ یقین کیجئے, یہ جو پروسیس تھا, یہ جو عدم اعتماد ہوا, میں اون کرتا ہوں, میں اس میں پوری طرح شامل تھا. ایاز صادق صاحب شامل تھے, رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے, ہم تینوں لگے ہوئے تھے اپنے کام پہ. بالکل ٹھیک کیا, میں یہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی, میں نے شہباز صاحب کی منت کی, میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں, پوچھ لیں آپ شہباز صاحب سے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا, اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. جواب کوئی نہیں تھا. یقین کریں کوئی دلچسپی نہیں ہے اقتدار کے اندر رہ گئی, اسمبلی کے الیکشن کے اندر وہ والی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے. کروڑوں روپے لگا کے آپ اسمبلیوں میں آئے, یہ جمہوریت ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لا لگاتے ہیں, اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں. ری کاؤنٹنگ نہیں کرنے دینی, اٹھا کے پھینک رہا ثاقب نثار کیس کو. تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ نہیں دیا انصاف. میں نام نہیں لیتا. جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور فارورڈ بلاک بناؤ, شرم آتی ہے؟ ارد گرد ہیں ہمارے کردار. میں نام نہیں لیتا. جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے, آپ کہیں اپنے حلقے سے, اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے. آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آج نہیں, میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پہ 100% پڑ گئی ہے, کیونکہ اگلے غیر سیاسی ہو گئے ہیں. اگلوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں, تو پھر اب یہ ذمہ داری پولیٹیشنز پہ ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے عمران خان کو ڈر کس چیز کا ہے. بھائی اب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ نا, چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ ہم بھی تو جیلوں میں جاتے ہیں, ہنستے ہنستے جاتے ہیں, ہنستے ہنستے آ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ جیل میں جائیں, پر اگر جانا پڑے تو حوصلہ کرو. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا. کیا کیا تھا نواز شریف نے؟ کیا گناہ تھا نواز شریف کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی, پاسبانی کی, اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے آیا نواز شریف. ہر جدت جو ہے اس ملک میں نواز شریف اور شہباز شریف لے کے آئے. یار بات کرنے دو پلیز. ہر جدت وہ لے کے آئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی یہ قسمت تھی, ان کا مقدر تھا, بیٹی اندر, بیوی بستر مرگ پہ, 3 بار کا منتخب وزیر اعظم جناب, کبھی 40 دن کے لیے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ انسان زندگی موت کی لڑائی لڑتا ہے. مقدر والا نواز شریف ہر بار بچ جاتا ہے, بے نظیر نہیں بچی.
وہ اللہ کے پاس چلی گئیں. تو یہ تو ہوتا رہے گا آئندہ بھی اگر سیاستدان سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے, اگر گالی گلوچ کی سیاست کریں گے, الزامات کی سیاست کریں گے. پھر کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ کسی کے عیب نہ اچھالو. اب یاد آیا جب آپ عیب اچھالتے تھے, جب جھوٹے الزام لگاتے تھے, حیا نہیں آتی تھی آپ کو؟ جب آپ لوگوں کو جیلوں میں ٹھونستے تھے, بیوی بستر مرگ پہ ہے, بیٹی کو باپ کے سامنے پکڑتے تھے. اب کہتا جی قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ اکیلا ذمہ دار تھا. نہیں, وہ اکیلا ذمہ دار نہیں تھا, تم شامل تھے, تم بینیفیشری ہو. وہ تو چلے گئے ہیں, تم موجود ہو. یہ گلے میں ڈھول پڑے گا سیاستدانوں کے. تاریخ جو ہے وہ پالیٹیشین کو پوچھتی ہے, تو سیاستدان پھر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر لینا, کریں ایک میثاق جمہوریت کو ایکسٹینڈ. کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے میثاق جمہوریت جو میاں صاحب اور محترمہ کے بیچ طے ہوا, وہ مستقبل تھا پاکستان کا. میں بطور ایک سیاسی کارکن اس دن ایک ہوپ تھی, عرصے کے بعد میرے دل میں آئی کہ یار یہ پاکستان کی پالیٹکس بدل گئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ہمارا کام ہے ہم ہی کر لیں, ہم میثاق جمہوریت کو ایکسٹینڈ کریں. سب سے پہلے پی ڈی ایم کو پیش کیا جائے, پھر پی 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 تو پہلے ہی شامل ہے, اے این پی کو پیش کریں, اور عمران خان بھی ہمت کرے. آنا واپس ہمارے پاس ہی ہے آپ نے خان صاحب, لیکن آئیں گے ٹکریں کھا کے. ابھی 2-1 سال ٹکریں کھانی ہے آپ نے, ٹکریں کھا کے آپ نے واپس لوٹنا ہے. میں جانتا ہوں اچھی طرح کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا, سزاؤں سے کوئی پالیٹیشین مائنس نہیں ہوتا, ورنہ ملائیشیا میں انور ابراہیم مائنس ہو جاتا. کوئی مائنس نہیں ہوتا, لیکن خجل خراب ہوتا ہے. تو جو دوسروں کو خجل خراب کرتا ہے وہ خود کیسے بچے گا؟ یہ تو وبال ہے قدرت کا, مکافات عمل ہے, آنا ہی آنا ہے. لیکن آج میں یہ کہنا چاہوں گا, بات لمبی ہو گئی ہے, ہم نے سننا تو ان مقررین کو ہے, میں اپنی بات لے کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سول سرچنگ کرنی چاہیے سنجیدگی کے ساتھ, میری جماعت سمیت سب کو, کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, ہمارا نیریٹو کیا ہے, پاکستان کے مستقبل کو کیسے لے کے جانا ہے. ہر جماعت کو اپنے اندر جمہوری ادارے بنانے چاہیے.